میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہوں نے اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئے تو سستا سودا، غفلت میں چلے گئے تو مارے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمان لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی، چھوڑی جا سکتی نہیں، یہ نہیں چھوٹ سکتی۔ تو انہوں نے شمر سے کہا اگر یہ نماز پڑھنی ہے تھوڑا جنگ روکو۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی۔ تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک اللہ کے حوالے، اور نہیں نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی۔ پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی۔ اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے۔ جی ٹائم نہیں لگتا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لگتا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی۔ تو بھائیو یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی۔ میں کہا نہیں سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار، سجدہ دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو، کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوا تو کیا زمین کی آہ و بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں باقی سب میں گنجائش، یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں، یہ مشکل اسلام ہے، یہ مشکل اسلام۔ نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے تھا، 10 منٹ چاہیے، لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خامند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے۔ دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کام کیسے چلے گا۔
اور میرے نبی نے میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے، نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی ہاتھوں پہ، کچھ سینے پہ۔ میں کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ حبا للہ ولرسولہ، کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جان بہن سے۔ کیوں جی بتائیں؟ تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں۔ باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے۔ کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ یہ واحد ہستیاں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے۔ شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی۔ تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لے کے۔ تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور
आसमानी इल्म से वाकिफ, तो वो देख कर कहने लगे अब्दुल्ला तेरी जान बचाने में 100 ऊंट लगे थे, 100 ऊंट मैं देती हूँ, एक रात मेरे साथ गुजार। तो उसने नूर नबूवत देखा था तो अपने इनकार कर दिया। वो कुछ अरसे बाद वो मिली, हजरत आमना से शादी हो गई, वो नूर उधर मुंतकिल हो गया, तो वो रास्ते में मिली, तो फिर वही अपने दादा वाली बात फरमाई कि तुम शादी कर लो। तो उसने वही कहा कि मुझे गलत न समझो, मैं पाक दामन इज्जतदार औरत हूँ, तेरे माथे पे नूर नबूवत था, वो आमना के पेट में चला गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल, अकमल, कामिल, अतहर, अनवर, आला, अज़का, खूबसूरत जिंदगी लेकर आए। उस जिंदगी का एक अमल निकाह है जिसके लिए हम जमा हो रहे। ये थोड़ी सी तमीज़ मैंने इसलिए बयान किया है कि ना हमें अल्लाह का पता है ना अल्लाह के नबी का पता है। तो वो और फिर कराची क्या पूरी दुनिया में पैसे की दौड़ लगी हुई है, माल की दौड़ लगी हुई है। जैसे आप लोग जो बड़े बड़े ग्रुप हो, आप इसलिए थोड़े कमाते हो कि रोटी कहाँ से, आप मुकाबले में कमाते हो, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। उस दौड़ का क्या एंड है जिसके आगे इतना बड़ा कब्र का खड्डा है, सारी उसमें जाके छुप जाती। तो दुनिया कमाने के लिए तो ठीक है, रेस की जगह नहीं है, रेस का अंजाम कोई नहीं, आखिरी अंजाम इसका कब्र की मिट्टी है और चंद मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ की हर दौलत, हर इज्जत, हर शोहरत, हर बुलंदी, हर बड़ाई का आखिरी अंजाम चंद मुट्ठी मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ बादशाहों की कब्रें खोद के देखो, हड्डियां भी चूरा चूरा हो के खत्म हो चुकी हों। दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान की कब्र का किसी को पता ही कोई, सिकंदर की कब्र का किसी को पता ही कोई नहीं। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ वो सुरखरू है जो अल्लाह उसके रसूल को राजी करके चला गया। तो कुछ वक्त निकाला करो, कुरान पढ़ो, कुछ वक्त निकालो अपने नबी की जिंदगी और सीरत पढ़ो कि आपको अंदाजा हो कि मेरे नबी क्या जिंदगी लेकर आए, क्या पैगाम लेकर आए। और उसमें से एक तो फराइज है, जिस नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात। हज और ज़कात मालदारों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। नमाज सारे दुनिया के अमीर, गरीब, मालदार, फकीर, छोटे बड़े सब पर है। इसकी माफी अल्लाह ने कोई नहीं रखी, ना इसमें कोई गुंजाइश रखी है। और रोजे में भी गुंजाइश है, बीमार हो तो बाद में रख लेना, ऐसे बीमार हो के रख ही नहीं सकते, चलो बिल्कुल ही माफ कर दिया। हज इस साल फर्ज हो गया, चलो अगले साल कर लेना, उससे अगले, मरने से पहले पहले कर लेना। ज़कात आज फर्ज हो गई है, कल दे दो, परसों दे दो, अगले साल की 16 तारीख से पहले पहले जब मर्जी दे दो। नमाज ऐसी चीज है कि वक्त आ जाता नहीं, अब नहीं टल सकती, नमाज नहीं टल सकती, उसको नहीं छोड़ा जा सकता, किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।